ایکشن آئٹمز جو ابھی 27 ہیں وہ 100 سے بھی بڑھ سکتے تھے اور ڈیوریشن کم ہو سکتی تھی. اس لیے پاکستان سے جو ڈیلیگیشن گیا ہمارا پہلا ہدف یہ تھا کہ ہم ان کو مرج نہ ہونے دیں. نہ یہ لاجیکل تھا اور نہ ہی یہ ڈویبل تھا پاکستان کے لیے اور نہ ہی یہ پاکستان کے فائدے میں تھا. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ اے پی جی کا جو آبزرویشن پیریڈ ہے وہ ہمیں پورا ملے گا اکتوبر 2020 تک, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر ایکشن پلان کی ضرورت ہے تو 1 سے 3 سال کی مدت کا ہو سکتا ہے کہ ایکشن پلان دیا جائے, لیکن ان کو آپس میں مرج نہیں کیا گیا. تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ ہمیں اس کے اندر ایک الحمدللہ کامیابی ملی کہ ان دونوں ایکشن پلانز کو مرج نہیں ہونے دیا گیا. جو آئی سی آر جی کا ایکشن پلان ہے, اب میں اس کے اوپر آتا ہوں, جس کے 27 ایکشن آئٹمز ہیں اور جس کی زیادہ ارجنسی محسوس ہو رہی ہے پاکستان کو. یہ 15 مہینے کا اس کا ایک ایکشن پلان کا امپلیمنٹیشن پیریڈ قائم مقام حکومت نے نیگوشیٹ کیا اور شروع کیا. بات آئی تو ہم نے ہم پرعزم تھے کہ ہم اس کو مکمل کریں گے. جنوری 2019 میں 27 ایکشن آئٹمز میں سے 25 ایکشن آئٹمز ایسی تھیں اس پلان میں جن کو نامکمل کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا. تقریباً ستمبر 2019 میں یعنی 9.5 ماہ کے بعد یہ 25 سے کم ہو کے 5 نامکمل آئٹمز پہ رہ گئیں اور باقی تمام آئٹمز پارشلی کمپلیٹ, یعنی کہ ان کو آپ سمجھ لیں کہ ان کی کمپلیشن میں تھوڑا ماڈریٹ ویکنسز رہ گئی تھیں, یا لارجلی کمپلیٹ 5 جو تھیں وہ ہو چکی تھیں. یہ ایک سگنیفیکنٹ پروگرس ہے. میں یہاں پہ بتاؤں کہ جو جوائنٹ گروپ کی ٹیکنیکل رپورٹ ہے جس کی بنیاد پہ فیٹف فیصلے کرتا ہے اپنے, اور وہ جو تمام ملک ہیں وہ کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں, اس میں جگہ جگہ جو ستمبر میں رپورٹ آئی ذکر ہے کہ پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس کی ہے پچھلے 10 ماہ میں اور خصوصی طور پہ پچھلے 4 ماہ میں. یہ ستمبر کی رپورٹ تھی. جب پلینری کا اجلاس شروع ہوا تو وہاں پہ بھی پاکستان کو سراہا گیا اور مختلف ممالک نے, یہ پروسیڈنگز کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, ہم ذکر نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اندر کس ملک نے کیا بات کی, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ بہت زیادہ ممالک نے, جس کے اندر ویسٹرن یورپین ممالک بھی شامل تھے, ڈیولپڈ کنٹریز بھی شامل تھیں, انہوں نے پاکستان کی پچھلے 10 ماہ اور خصوصی طور پہ نئی حکومت نے کے آنے سے جو پولیٹیکل کمٹمنٹ اور پروگرس شو ہوئی ہے اس کی تعریف کی گئی. جو ریٹن سٹیٹمنٹ آئی فیٹف کی جو ویب سائٹ کے اوپر پبلشڈ ہے, اس میں 3 جگہ پہ 2 پیراگراف سے مشتمل وہ سٹیٹمنٹ ہے, اس میں 3 جگہ پہ ذکر ہے کہ پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس جو ہے وہ پچھلے 10 ماہ اور پچھلے 4 ماہ میں اچیو کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو 27 ایکشن آئٹمز ہیں ان کو ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ 2020 میں آئی سی آر جی کی جو ایکشن پلان ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے. یہ یا واضح رہے کہ میں آئی سی آر جی کے ایکشن پلان کی بات کر رہا ہوں, اے پی جی کے ایکشن پلان کی بات نہیں کر رہا, کہ آئی سی آر جی کا جو ایکشن پلان ہے اس کو ہم نے 2020 کے اندر مکمل کرنے کا, اس کے اوپر تمام جو ایکشن آئٹمز ہیں 27, جس میں سے ابھی 5 لارجلی کمپلیٹ ہیں, 22 جو ہیں وہ پارشلی کمپلیٹ ہیں, ان کو ہم نے ہدف بنایا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہدف پورا کریں گے اور ان کو 2020 کے اندر کمپلیٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے بعد میں بتاتا ہوں. اس میں اے پی جی کا جو ایکشن پلان ہے اس کے اندر اے پی جی کے جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں, یہ ایکشن پلان نہیں ہے فی الحال, ریکمنڈیشنز آئی ہیں, یہ 40 تھی ٹوٹل, اور اکتوبر 2018 تک کی پروگرس رپورٹ اب اگست میں شائع ہوئی ہے. اکتوبر 2018 تک کی, جو اکتوبر 2018 سے 2019 تک ہم نے پیش رفت کی ہے وہ اے پی جی کی میوچل ایویلیویشن رپورٹ جو اب شائع ہوئی ہے ریٹنگز, اس میں وہ شامل نہیں ہے ٹائم پیریڈ پچھلے 1 سال کا جس میں خاطر خواہ شامل ہوئی. ان ریکمنڈیشنز میں سے 10 مکمل ہیں, 26 پارشلی کمپلیٹ ہیں اور 4 انکمپلیٹ ہیں. یہ اکتوبر 2018 تک کی رپورٹ ہے. اس کے اندر پچھلے 1 سال میں جو ہم نے پیش رفت کی ہے وہ ڈیٹا کور نہیں کیا گیا, وہ اگلی رپورٹ کے اندر کور ہوئے گا جب ان کی اگلی ہمارا اے پی جی کا ایکشن پلان ان پیرالل رن کرے گا آئی سی آر جی کے ایکشن پلان کی کمپلیشن کے ساتھ, لیکن ہماری پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ آئی سی آر جی کا ایکشن پلان ہے جس کے اندر 4 آئی اوز اور 27 ایکشن پلان کی آئٹمز جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ ایک بہت ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ایمبیشس اور چیلنجنگ ٹارگٹ ہے, کیونکہ نئے ادارے کھڑے کرنا, ان اداروں کی فنکشننگ کرنا, ان اداروں کے پھر آؤٹ کمز بھی ڈیلیور کرنا کسی بھی ملک کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ آن ایوریج 2.5 سال کے اندر وہ گرے لسٹ سے نکلتا ہے. کئی ممالک ہیں انہوں نے 3 سے 4 سال بھی لگائے, لیکن میں ابھی بتا رہا ہوں, ساری چیزیں بتا رہا ہوں. میں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہم نے فی الحال
پروگریسز اچیو کی ہیں ابھی تک پچھلے، خاص طور پہ پچھلے 6 ماہ کے اندر، ہماری ٹیرر فائنینسنگ کی رسک اسیسمنٹ کو اپڈیٹ کیا گیا، منی لانڈرنگ کی رسک اسیسمنٹ کو اپڈیٹ کیا گیا، انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن میکنزم جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا، رسک بیسڈ سپروائزری فریم ورک جو ہے اور ڈسویسو سینکشنز رجیم جو کہ فیٹف کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ان کو ہم نے ان پلیس کیا. یہ ریگولیٹرز کو ہم نے ان کا یہ میکنزم ہوتا ہے رسک بیسڈ سپروائزری فریم ورک. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رسک بیسڈ انویسٹیگیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی گئی، اور اب ان ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن کا وقت آ چکا ہے. یہ جو ہم نے تمام ادارے بنائے ہیں، امپلیمنٹیشن میں 700 سے زیادہ ٹیرر فائنینسنگ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ پچھلے 6 ماہ کے اندر ہم نے پچھلے 6 ماہ اور 10 مہینے کے اندر شروع کی. تقریباً 64,000 نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو میپ کیا گیا. فیٹف کوآرڈینیشن کمیٹی کا، جس کا میں سربراہ ہوں، قیام کیا گیا. فیٹف سیکریٹریٹ ایک بنایا جا رہا ہے. اس سیکریٹریٹ کے اندر ڈیڈیکیٹڈ اسٹینڈ لون آفیسرز جو ہیں وہ شامل ہوئیں گے جو صرف فیٹف کے معاملات کو دیکھیں گے. تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر تقریباً جن کا تعلق ہے فیٹف کی کمپلائنس کے ساتھ، ڈیڈیکیٹڈ فیٹف سیلز بنائے گئے ہیں کہ اسٹینڈ الون اور ڈیڈیکیٹڈ ہیومن ریسورس جو ہے اور آفیسرز جو ہیں وہ ایلوکیٹ، یہ آلریڈی ہو چکا ہے. سیلز سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جنریشن، انالیسس اور ڈسیمینیشن جو ہے وہ امپروو ہو چکی ہے. جو 27 میں سے ہمارے 22 یا مکمل ہیں یا پارشلی کمپلیٹ ہیں جو ایکشن آئٹمس ہیں، ان کے اوپر اکثریت کے اوپر ہمیں جو کامنٹس ملے ہیں جوائنٹ گروپ کی رپورٹ کے اندر، جو ریٹن کامنٹس ہیں، اس میں تعریف کی گئی پاکستان کی کہ خصوصی طور پہ پچھلے 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جو ہے، جو پلینری کے اندر بات چیت ہوئی کہ پاکستان ایک سگنیفیکنٹ مومنٹم کے ساتھ، مومنٹم لفظ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فیٹف پلان جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے ریاست کے اداروں کی کیپیسٹی کو بڑھائیں اور دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے خلاف ہم اپنے میکنزمس کو پٹ ان پلیس کریں. چیلنجنگ ضرور ہے، ایمبیشس ضرور ہے، کیونکہ ہمارا کمپلائنس کا تھریش ہولڈ باقی ممالک سے ذرا زیادہ ہائی رکھا گیا ہے انہیرنٹ رسکس کی وجہ سے پاکستان کے. لیکن جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ جس سپیڈ سے ہم پروگرس اچیو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس سے پاکستان کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا. میں یہاں پہ خصوصی طور پہ جو ابھی تک پروگرس جو اکنالج کر رہا ہے فیٹف ہماری، میں اس کے لیے جو ادارے جنہوں نے اس پروگرس اچیو کرنے کے اندر ایک کلیجی کردار ادا کیا، اس میں سب سے پہلے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی میں تعریف کروں گا. منصور صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پہلے بھی جو لوگ موجود تھے، اور یہ بھی انہوں نے بے پناہ کوشش کی، محنت کی اور یہ پروگرس اچیو کی اور کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان، SECP، فارن آفس کی اس میں بے پناہ کاوشیں شامل ہیں، منسٹری آف انٹیریئر کی شامل ہے، ہماری آرمڈ فورسز نے شانہ بشانہ وہ کھڑے رہے، سول گورنمنٹ کی ایجنسیز کے اور ایک سپورٹیو رول انہوں نے ادا کیا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز چاہے وہ صوبوں میں ہوں یا وہ فیڈریشن میں ہوں، پروونشل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، تمام پروونشل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکشن پلان اور یہ جو میں نے آپ کو پروگرس کی روڈ میپ دیا ہے یہ اچیویبل ہے. اگلی پلینری فروری میں ہوئے گی اور سپتمبر سے آنورڈز جو پاکستان کی پروگرس ہے اس کی ہم ان کو رپورٹ دیں گے. جنوری میں فائنل رپورٹ سبمٹ ہوئے گی، جو اگلی پلینری ہوئے گی فیٹف کی، تو اس کی جو فائنل رپورٹ ہے وہ سبمٹ ہوئے گی جنوری کے پہلے ہفتے میں، اور اس ٹائم تک ہم سپٹمبر آنورڈز جو پروگرس دیں گے اس میں انشاءاللہ تعالی مزید اچھی پیش رفت جو ہے اور جو ہمارا مومنٹم چل رہا ہے اسی کو ہم انشاءاللہ قائم و دائم رکھیں گے. اور ہماری پوری امید بھی ہے اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ICRG کا جو ایکشن پلان ہے وہ 2020 میں انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کریں گے. تو یہ ایکچوئل پروسیجر ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی ایک شخص کی یا کسی ایک فرد کا یہ اختیار نہیں ہے کہ فیٹف کے اندر فیصلے کرے. فیٹف کے تقریباً 40 کے قریب ممبران ہیں، وہ کنسنسس کے ساتھ اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ فیصلے جو ہیں یہ کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹیکنیکل رپورٹس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور جو ہمارے اعتراضات تھے ہندوستان کے اوپر اور سارا کچھ وہ پہلے بھی ہم ہمیشہ ریز کرتے رہے ہیں اور ایفیکٹیولی ریز کرتے رہے ہیں. اس مرتبہ بھی ہم نے ایفیکٹیولی ریز کی ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی اگر اس ٹیکنیکل فورم کو کسی ملک کی طرف سے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو اسی ایفیکٹیولی طریقے سے ہم کرتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم کامیاب رہے ہیں. جی اب میں سوالات دینا چاہوں گا.
آپ نے ابھی یہ کہا کہ باقی ممالک سے جو بینچ مارکس ہیں ہمارے لیے رکھے گئے ہیں ذرا ٹف ہیں. دوسرا یہ کہ انسٹیٹیوشنل جو میکنزم ہے آپ نے بنانا ہے, یہ دو بڑی باتیں ہیں جو آپ کی باتوں سے نکلی ہیں. ٹف کیوں تھے وہ بینچ مارکس, ایک, اور کیا وہ ٹفنس ابھی کم ہوئی کہ نہیں؟ دوسرا انسٹیٹیوشنل میکنزم بنانے میں